کیمرہ مین دوستوں، میڈیا کے بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آنے پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور میرے سامنے دو موضوعات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا موقف بلدیاتی انتخابات کو بائیکاٹ کرنے کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح اور درست ثابت ہوا، کیونکہ جن انتخابات کی حلقہ بندیاں ہی غلط ہوں وہ انتخابات کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جن انتخابات کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو وہ انتخابات صاف، شفاف، منصفانہ، ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی حلقہ بندیوں میں کراچی کی کم از کم 73 UCs کم کر دی گئی ہیں۔ اب بتائیے ایسے انتخابات میں کیسے حصہ لیا جائے کہ جہاں ابھی سفر کا آغاز نہیں ہوا، انتخابات کا انعقاد نہیں ہوا، اور ایک اتنی بڑی دھاندلی پکڑی گئی، ایک اتنی بڑی دھاندلی دانستہ یا نادانستہ صوبائی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس کا اعتراف کیا گیا کہ ہاں شاید 73 نہ صحیح 53 نشستیں ضرور کم ہو گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بقول پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے یہ انتخابات -53 سیٹوں کے ساتھ ہوئے، مطلب کراچی کے عوام کو، کراچی کے ووٹرز کو الیکشن کے موقع پر ہی، الیکشن کے انعقاد پر ہی، الیکشن سے پہلے ہی 53 UCs سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ جائز تھا، مانا گیا۔ الیکشن سے 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو مانا کہ جی 53 نشستیں ہم بڑھائیں گے، اور 53 نشستیں بڑھانے کے بعد الیکشن ہوگا۔ 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہوگا، ہم کسی حال میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر الیکشن کمیشن پھر بھی اصرار کرے گا الیکشن کے انعقاد پر تو ہم پولنگ اسٹاف نہیں بھیجیں گے۔ لیکن انہوں نے پولنگ اسٹاف بھیج دیا، الیکشن ہو گیا۔ لیکن جو ان پہ قرض تھا کہ جو نشستیں کراچی کی کم کی گئی، کراچی کے ووٹرز اور عوام شہریوں کا حق مارا گیا، کم از کم اس کا نوٹیفیکیشن نکالے۔ تو جو 10-1 کا نوٹیفیکیشن 15 جنوری سے 1 یا 2 دن قبل نکلا تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن نکلا یا نکالا گیا، اور اس کی تاریخ جو ہے یہ گزشتہ روز نکلا ہے، پرسوں یہ نوٹیفیکیشن نکلا، اور اس میں 53 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا۔ اب ہماری بات اس لیے درست ثابت ہوئی کہ ابھی نئے سینسز مکمل نہیں ہوئے، نئی مردم شماری نہیں ہوئی۔ تو اگر نئی مردم شماری نہیں ہوئی، نئے سینسز نہیں ہوئے، تو نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ جو 53 UCs کا اضافہ ہے یہ پرانی مردم شماری اور پرانی حلقہ بندیوں میں ہی جو سقم تھا اس کو درست کیا گیا، اس کو ریپیئر کیا گیا، اور کراچی کے عوام کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اور بہت تاخیر سے ان 53 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ کاش یہ اضافہ 13 جنوری کے اسی نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہو جاتا، اور صوبائی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ لے لیتی، تو شاید انتخابات صاف، شفاف، منصفانہ اور خاصی حد تک غیر جانبدارانہ ہو جاتے۔ MKM پاکستان بھی اس میں حصہ لیتی، اور پھر ان 53 سیٹوں کے اضافے سے جو نتائج کی ترتیب اور ترکیب بنتی
تو جماعت اسلامی کو اپنی 11 سیٹوں کے لیے رونا نہیں پڑتا. ان 53 نشستوں میں سے ہمیں جماعت اسلامی پی ٹی آئی ہم میں سے کسی کو یہ سیٹیں ملتی اور ہمارے لیے اپنا میئر، کراچی کا میئر اور ایک جائز آئینی اور قانونی میئر لانا ہم سب کے لیے آسان ہوتا. ایم کیو ایم بھی حصہ لیتی. تو یہ تمام ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو کراچی کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو. تم سالے 11 سیٹوں کے لیے رو رہے ہو، یہ 53 سیٹیں تمہاری الیکشن کے آغاز میں ہی ہڑپ کر لی گئیں، ہتھیا لی گئیں. کراچی کے عوام تمہیں، مجھے، ہم سب کو محروم کر دیا گیا اور تم نے الیکشن لڑ لیا. اب 11 سیٹوں کے لیے رو رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، عدالت میں کھڑے ہو، احتجاج میں کھڑے ہو اور یہ مطالبہ کرو کہ ان 53 سیٹوں پر بھی اب الیکشن ہونا چاہیے. اور ان 53 سیٹوں کے ساتھ جہاں جہاں یہ ایڈ ہوں گی، یہ وہیں ایڈ ہوگی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی یو سیز ہیں، جو ڈسٹرکٹ کورنگی کی یو سیز ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کی یو سیز ہیں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی ٹاؤن کی یو سیز ہیں. وہاں پر یہ 53 نشستیں جب ایڈ ہوں گی اور اضافہ ہوگا تو جو 1 لاکھ ووٹر پر جو سیٹیں بنی ہوئی ہیں وہ کم ووٹر پر سیٹیں بنیں گی اور یہ 53 سیٹیں ایڈ ہوں گی، ان کا اضافہ ہوگا. تو جو سیٹیں ٹوٹیں گی یو سیز، وہاں بھی دوبارہ الیکشن ہوگا. تو یہ 53 سیٹیں اور یہ جن یو سیز کو توڑ کے بن رہی ہیں ان پر، اور جو 11 سیٹیں جماعت اسلامی کہہ رہی ہیں، تو کوئی 100-125 سیٹوں پر کم از کم ضلع وسطی، ضلع شرقی، ضلع غربی اور ضلع کورنگی میں، ان 4 ضلعوں کی کئی یو سیز میں 125 سیٹوں پر کم از کم دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. اور جہاں 125 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے تو پھر وہاں تو پورے کم از کم کراچی میں یہ الیکشن ہی جھرلو الیکشن ثابت ہو گیا. یہ کوئی نئی مردم شماری میں حلقوں کا اضافہ نہیں کیا گیا، یہ پرانی مردم شماری میں، پرانی حلقہ بندیوں میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کی تصحیح کی گئی ہے اپنی غلطی کو مان کر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے. تو یہ بجا طور پر کراچی کے عوام، کراچی کے شہری، کراچی کے ووٹر یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کراچی میں پھر سے دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات ہو، کیونکہ جہاں حلقہ بندیوں میں دھاندلی تھی، حلقہ بندیوں میں ناانصافی تھی، حلقہ بندیاں غیر منصفانہ جانبدارانہ تھی، تو پھر انتخابات کیسے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہو سکتے ہیں؟ انتخابات کیسے صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں جب حلقہ بندیاں صاف اور شفاف نہیں تھی، غیر جانبدارانہ نہیں تھی، منصفانہ نہیں تھی؟ تو کیسے انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں گے؟ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی میں دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تمام حلقوں میں، اور خاص طور پہ 125 سے 150 حلقوں میں جو یہ 53 سیٹوں کے اضافے سے پھر جماعت اسلامی بھی جو 11 سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے وہاں بھی، اور جو یہ سیٹیں ٹوٹیں گی اور بنے گی تو 125 سے 150 سیٹوں پر کم از کم دوبارہ الیکشن ہو، اگر پورے کراچی میں نہ بھی ہو تو یہ ہمارا پہلا ایشو اور یہ مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبرو مندی کے ساتھ سرخرو کیا، ہمارا کلیم صحیح ثابت ہوا. آج جماعت اسلامی 11 سیٹوں کے لیے رو رہی ہے، پی ٹی آئی کئی سیٹوں کے لیے رو رہی ہے کراچی میں، تو یہ 53 سیٹوں کے لیے رو بھائی، جو تمہاری ہماری 53 سیٹیں ماری گئی. پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی تھی نہیں، اگر یہ 53 سیٹیں پہلے ہوتی کیسے نمبر 1 آ گیا؟ یہ 53 سیٹوں کو ہڑپ کر کے ہتھیا کر پہلے نمبر کی پارٹی بن گئی. مسئلہ ہی نہیں تھا میئر کس کا بنتا، کراچی کا بنتا، کراچی والوں کا بنتا. کراچی کی 80% آبادی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے، ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہے اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے، وہاں کا میئر بنتا. نہ کہ آج وہاں کا میئر بن رہا ہے جو کراچی کا 15
بن رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف 15% کراچی ہے، جو 15% ووٹر یا 15% آبادی کی پارٹی کو نمبر 1 بنا دیا گیا، یہ سراسر ظلم، ناانصافی اور زیادتی ہے، اور اس ظلم کی کریکشن ابھی ہونی چاہیے۔ نئے مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں سے پہلے پرانی حلقہ بندیوں کی دھاندلی کو درست کر کے، انتخابات کی دھاندلی کو درست کر کے دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا جائز آئینی، قانونی اور ایک سیاسی جمہوری حق اور مطالبہ، اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب حلقہ بندیوں کے ساتھ جڑا ہوا اب جو مردم شماری ہو رہی ہے، پھر گڑبڑ ہوگی، پھر حلقہ بندیاں غلط ہوں گی، پھر ہمیں نمائندگی سے محروم رکھا جائے گا، پھر ہمیں تعمیر و ترقی کے فنڈ سے محروم رکھا جائے گا، تو پھر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا، دیوار میں چنوا دیا جائے گا۔ تو اب میں تواتر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان، مسلسل چیف سینسس کمشنر، صوبائی جو سینسس کمشنر ہیں وہ سندھ کے خاص طور پہ، پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ان کو مسلسل ہماری طرف سے مراسلے جا رہے ہیں۔ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں جو خوفناک نتائج سامنے آ رہے ہیں، آج اس کی ہلکی سی جھلک بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جو ہماری مسلسل نگرانی اور مانیٹرنگ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک مختصر جائزہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مردم شماری ایپلیکیشن میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ 2 سال کے بچے کا ID کارڈ انٹر کریں۔ یہ انیومریٹر حضرات اور خواتین، میری بہنیں، میرے بھائی جو گھر گھر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بچے کا ID کارڈ انٹر کریں۔ یہ کالم ہونا ہی نہیں چاہیے جو بچے ہیں۔ یہ کالم آ کیسے رہا ہے اپلیکیشن میں بھائی؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اور 2 سال کا بچہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا بچہ ہے جو 2 سال میں شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کس کا بچہ ہے جس کو سینسس کمیشن نے اس لائق سمجھ لیا، اسے سرٹیفکیٹ دے دیا، اسے شادی کے قابل قرار دے دیا، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ ساتھ صابری قیامت کے آثار ہیں۔ رافع، تو یہ ذرا اس ظلم پر خاص طور پہ توجہ ڈالیں۔ پھر ایک گھرانے پر 1 گھنٹے کا وقت لگ رہا ہے۔ فارم پیچیدہ ہے، فارم مشکل ہے، اسے سادہ بنائیں بھائی۔ ساری اپلیکیشن، جیو ٹیکنگ، یہ جو جیو ٹیگ کیا ہے یہ سب فیل ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے میں ایک گھرانہ روزانہ انیومریٹر 7 گھرانے کے کوائف حاصل کر پا رہے ہیں۔ یہ کراچی کا منظرنامہ، حیدرآباد کا منظرنامہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خود میرے چارج نمبر 10 سرکل نمبر 4 جو میرا بلاک ہے، کل انیومریٹر میرے گھر آئی تھیں، میں نے ان سے معلوم کیا 2 دن میں اس نے 14 گھرانوں کے کوائف لیے، اور تمام جو ہماری رپورٹیں آ رہی ہیں 3 دنوں میں 21 گھرانوں کے کوائف وہ حاصل کر پائی ہیں یا کر پائے ہیں جو میرے انیومریٹر بھائی اور بہنیں ہیں۔ اچھا، پھر بار بار ایک ہی سوال، یہ کیا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب باکس، جو سب باکس ہے SUB، سب باکس آٹو چیک ہونا چاہیے۔ سب باکس آٹو چیک نہیں ہو رہا۔ یہی جو 2 سال والا، شادی شدہ نہیں شادی شدہ، ID کارڈ اس کا انٹر کریں، یہ ساری باتیں، اس طرح وقت بھی بچے گا، ورنہ 60 دن کا مزید وقت درکار ہوگا۔ 60 دن کا مزید وقت درکار ہوگا۔ تمام شمار کنندگان سارے دن میں مسلسل کام میں، صرف میں نے بتایا 7 گھرانے کر سکتے ہیں۔ ملک بھر کے شمار کنندگان یہ اپیل کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہماری آواز اٹھائیں، یہ اپیل کریں کہ فضول سوالات کو ختم کریں، للہ، خدا راہ اللہ کے واسطے فضول سوالات ختم کریں۔
اور سب باکس آٹو چیک ہونا چاہیے. صرف گھر کے سربراہ سے باقی ڈیٹا فیچ کیا جا سکتا ہے. صرف گھر کے سربراہ سے باقی ڈیٹا فیچ کیا جا سکتا ہے, حاصل کیا جا سکتا ہے. 1 سال والا بچہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا, یہ سوال آ رہا ہے. اگر بچے کی عمر بتائی جائے 1 سال ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا. شیر خوار بچہ ہے, دودھ پینے کے علاوہ کیا کام کرے گا بھائی؟ ہے روئے گا, گائے گا. پوری قوم رو رہی ہے ویسے تو, مہنگائی پر, بے روزگاری پر, سیاسی کشیدگی, پولرائزیشن, جو سیاست جس گریڈ پر آ گئی ہے, جس نچلی سطح پر چلے گی, اخلاق باختگی, مورل بینکرپسی, ہر قسم کا دیوالیہ پن. معاشی بینکرپسی تو ہے ہی, دیوالیہ پن تو ہے, لیکن اس وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے. زمان پارک اگر کراچی میں ہوتا تو شاید عمران خان گرفتار ہو گیا ہوتا. چونکہ زمان پارک لاہور میں ہے. ہاں, کوئی بعید نہیں اگر کراچی میں ہوتا. اب یہ والا جملہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, آپ کو الگ سے میں دے دوں گا. تو یہ حالات ہیں بھائی اس وقت, اور اس میں ہم ایک بنیادی, اب پوری قوم اگر اسی سیاسی دنگل, سیاسی سرکس, ایرانی سرکس لگا ہوا ہے زمان پارک میں, اگر اس میں پوری قوم لگی ہوگی تو مردم شماری کیا ہوگی بھائی؟ اس میں کیسے صحیح کاؤنٹ ہوگا لوگوں کا, کیسے افراد کا شمار ہوگا, کیسے منصوبہ بندی ہوگی, کیسے معاشی پالیسیاں بنیں گی, کیسے بجٹ بنیں گے, کیسے ترقی اور تعمیر ہوگی, کیسے ملک آگے بڑھے گا, کراچی اور کراچی والوں کو کیسے ان کا حق ملے گا, انہیں زندہ رہنے کا حق کیسے ملے گا, انہیں پاکستانی ماننے کا حق کیسے ملے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, ان کے جواب اگر نہیں ملتے تو آگے کا منظرنامہ, آج جو منظرنامہ ہے اس سے زیادہ خوفناک ہے, اس سے زیادہ چیلنجنگ ہے, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی بربادی سے بھرا. اللہ تعالیٰ, یہ میرے منہ میں خاک, میں یہ صرف جو صورت حال. اب آئیے اس کے بعد ٹیبلٹس بھی پوری طرح سے آپریٹ نہیں کر رہی, اس میں بھی مسائل ہیں. پھر انکروچمنٹ چونکہ ہو رہی ہے مسلسل, اس کو کوئی نہیں روک رہا. تو انکروچمنٹ میں جو آبادیاں آگے بس رہی ہیں, چاہے پورے ملک سے لوگ آ رہے ہو کراچی, انفلکس تو چل رہا ہے. ویتنامی ہے, برمی ہے, افغانی ہے, بنگالی ہے. یہ تو ماشاءاللہ اقوام متحدہ کا ایک اجلاس کراچی میں آسانی سے ہو سکتا ہے. اقوام عالم ہے, پوری دنیا کی قومیں یہاں پر آباد ہیں, وہ بھی ہیں, ان کو بھی نہیں گنا جا رہا. ارے بھائی گنو, ایلین میں گنو, کسی میں گنو, کراچی کی آبادی تو گنو, کراچی میں تو گنو. پھر انہیں بھی پانی پی رہے ہیں, کئی نکاسی آب کا نظام یوز کر رہے ہیں, کچرا ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے اٹھ رہا ہے, اس کا بھی کوئی نظام ہے, سڑکیں ان کی بھی ہیں, گاڑیاں ان کی بھی چلتی ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, اگاتے ہیں, لگاتے ہیں, یہیں پر سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ڈی فیکٹو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ڈی جورو کا باجا اور بینڈ کیوں بار بار بجایا جا رہا ہے؟ ڈی فیکٹو پہ کیوں نہیں ہوگی آبادی؟ ڈی فیکٹو پہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہا؟ تو یہ ساری باتیں, انکروچمنٹ جو میپس ہیں اس سے, جغرافیکل جو میپس ہیں وہ جیو ٹیگ یا جو جیو سیٹلائٹ پوزیشننگ کے میپس ہیں, جی پی ایس کی, اس سے میچ نہیں کرے. پھر ہارڈ کاپی میپ کی جو ان کی سافٹ کاپی, اس سے میچ نہیں کر رہی. پھر آخر میں شارٹیج آف اسٹاف, اور خواتین اسٹاف کی بھی شارٹیج, اور پھر خواتین کے ساتھ پروٹیکشن اور سیکیورٹی خال خال ہے, کہیں ہے کہیں نہیں ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں. اب ایک خوفناک انکشاف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ والا پوائنٹ آ گیا بھائی. اب میں آتا ہوں ایک ایسے سندھ کے دیہی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے مردم شماری میں, اس کی ٹیبلٹس کیا ریڈ کر رہی ہیں, اور ان ٹیبلٹس میں کتنے ہائپر انفلیٹڈ, کتنے مبالغہ آمیز عدد و شمار سامنے آ رہے ہیں. واضح رہے 1,86,000 بلاکس پورے پاکستان میں بنے ہیں, جہاں سے مردم شماری شروع, 1,86,000. ان میں سے کراچی میں 16,000 ہیں, حیدرآباد میں 2,000 ہیں, سکھر میر پور خاص میں بھی 500
نواب شاہ میں بھی اسی طرح 500 400 300 اتنی تعداد ہے، اور باقی اندرون سندھ میں ملا کر کوئی 18,000 ہیں۔ اگر کراچی میں 16، حیدرآباد کے 2 گن لیں تو 18، اور باقی 1000 آپ گن لیں 3 شہر میر پور خاص، سکھر اور نواب شاہ، تو یہ 19,000 تو یہاں ہو گئے، ٹوٹل 38,000 سندھ میں ہیں۔ تو سندھ کے شہری علاقوں میں 19,000 ہو گئے، اور سندھ کے پیور دیہی علاقوں لاڑکانہ، شکارپور، دادو، خیرپور، یہ جو کسی کی دم پہ پیر رکھا گیا اور اب بل بلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بلاکس، جو کہ ہمارا تو 16,000 پر چیلنج ہے، کراچی کے 16,000 نہیں 25,000 بلاکس ہونے چاہیے کراچی کے، اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنا سروے، اپنا ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا ہے، تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ اندازہ لگائیں تو دیہی سندھ کے زیادہ سے زیادہ 38,000 میں سے 18,000 بلاک ہیں، باقی 20,000 تو شہری علاقوں کے ہیں۔ تو یہ تو بجا طور پر اس مرتبہ انہی بلاکس پر بھی اگر اوسط آبادی 5 افراد ایک گھر اور 250 گھروں کا ایک بلاک، تو ایک بلاک میں 1250 کی آبادی لی جائے، اور کراچی میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں مردم شماری کے اب تک، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی 21 گھرانے گنے گئے، ابھی 250 نہیں گنے گئے، لیکن جب 250 گھرانے ایک بلاک کے گن لیے جائیں گے تو زیادہ 1250 1500 افراد کی آبادی ہوگی ایک بلاک میں۔ لیکن دیہی سندھ کے مختلف بلاک کے اعداد و شمار ابھی سے آ گئے، یعنی گنتی بھی مکمل، گھروں کا شمار بھی، افراد کا شمار بھی ہو گیا، اور گھرانے بھی آ گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لاڑکانہ کا ایک یہ ٹیبلٹ سرکاری ٹیبلٹ سے لیا گیا، انیومریٹر کی ٹیبلٹ سے، یعنی بلاک میں کل عمارتیں 666، ہماری 250، اور وہاں 666 ایک بلاک میں، اس میں یونٹس گراؤنڈ پلس 1 وغیرہ ملا کے 681، تو 666 681، اور کل گھرانے 1021، ایک بلاک میں گھرانے 1021، ہمارے بلاک میں 250، اور 250 کو 250 کو 4 سے ضرب دیں 1000، وہاں 4 گنا زیادہ گھرانے۔ اب اگر ایک فیملی میں 5 افراد بھی ہوں گے بھائی، تو آبادی کتنی ہو جائے گی؟ 5,000۔ ہمارے ایک بلاک میں 1250، ان کے ایک بلاک میں 5,000۔ تو اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے انیومریٹر حضرات 3 دن میں کیسے یہ فائنل رزلٹ گھرانوں کا یہ آ گیا، اور یہ کیسے یہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی بھائی، یہ کیسے کمپائلیشن ہو گئی ہمارے یہاں تو جی۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزار کے پاس ہے لاڑکانہ، یہ وہ چارج ہے، نمبر بھی ملے گا، اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آفیشیل ہے۔ یہ میں نے چیف سینسس کمشنر کو لیٹر لکھ دیا ہے، یہ بھیج دیا ہے میں نے واٹس ایپ پہ بھی ان کو، کہ اگر یہ مردم شماری کرانی ہے اور اس کے باوجود مگر مچھ کے آنسو جو روئے جا رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے نتائج نہیں آئے، یہ ڈر تھا کہ بلاکس چونکہ کم ہیں تو اب ان بلاکس میں زبردستی کی آبادی اس میں شمار کی جا رہی ہے، آبادی اس میں بھرتی کی جا رہی ہے، یہ ان نیچرل آبادی میں اضافہ کر کے، تاکہ ہم میچ ہی نہ کر سکیں دیہی سندھ کی آبادی کو، اور کراچی میں پورے ملک سے لوگ آئیں، انفلکس ہو، یہاں کی آبادی میں قدرتی غیر قدرتی ریکارڈ توڑ اضافہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی یہاں کی آبادی کو کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، لاپتہ کر کے دکھایا جائے، پھر آبادی کو لاپتہ کیا جائے، یہ ہو رہا ہے۔ اور جبکہ دیہی سندھ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ حال ہوگا تو پھر آگے کیا ہوگا۔ میں یہیں پر میرا مطالبہ ہے کہ منصفانہ ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اور یہ ان نیچرل ریزلٹس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دیہی سندھ کے
یہ جو قوم پرستوں کو خوش کیا جا رہا ہے، اپنے ووٹ بینک کو زبردستی بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، ان نیچرلی اس میں ہوا بھری جا رہی ہے، تو اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔